ریاست، بغاوت اور شریعت، ظالم حکمران اور دینی تعلیمات۔ آپ کا پسندیدہ لفظ پہلے ہی چیپٹر میں ہے۔ حکمران کے 10 حقوق، آزاد عسکریت کے عالم اسلام پر اثرات، فقہ حنفی اور خروج کے احکامات۔ میں ہوں محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سٹوری ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بعض کتابیں نہیں ہوتی، ہماری زندگیوں میں، ہماری سوچ و فکر میں انقلاب کی سبیل ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کتاب آج کی اس سٹوری ٹائم میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ ویسے تو GTR میں کتابوں کے ریویو کا سلسلہ مولانا عبد المنعم فائز صاحب دیکھتے ہیں، لیکن اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب خود انہی کی تحریر اور تالیف اور تصنیف ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، اس لیے شاید انہوں نے اس کا ریویو نہیں بنایا۔ تو میں نے کہا یہ کتاب اتنی شاندار ہے، اتنی اہم اور ضروری ہے، اور اس کتاب کا ہر گھر میں پہنچنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تو میں کیوں نہ یہ فریضہ خود انجام دوں اور آپ تک اس کتاب کا تعارف لے کر آؤں۔ ویسے تو آپ نے GTR پہ وقتاً فوقتاً اس کی پوسٹیں دیکھی، لیکن شاید اتنی یہ پوسٹیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں، تو میں نے چاہا کہ کچھ اس کتاب کے موضوعات بھی آپ سے میں ڈسکس کروں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ یہ کتاب آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو کتاب ہے اور اس کا جو موضوع ہے ریاست، بغاوت اور شریعت، اس موضوع کی کتاب اس سے پہلے نہ تو پاکستان میں، نہ بر صغیر میں، نہ ہی پوری دنیا میں لکھی گئی ہے، اور اتنی خوبصورتی سے اور اتنی مختصر پر اثر۔ یہ کتاب ٹوٹل 96 پیجز پر مشتمل ہے۔ ان 96 پیجز میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کے پورے 15 سال سمو دیے گئے ہیں۔ آپ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اس کتاب کا جو موضوع ہے اور اس میں جو اہم چیپٹرز ہیں جو اس کے یہاں کور کے اوپر بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ ظالم حکمران اور دینی تعلیمات۔ اب اکثر کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ حکمرانوں کی مذمت نہیں کرتے، بھئی ہم نے پہلا چیپٹر ہی ظالم حکمران کا ڈال دیا، آپ تو پڑھ لیں اس کو۔ دوسرے نمبر پہ حکمرانوں کے 10 حقوق، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ سارے چیپٹرز میں قرآن، حدیث اور پوری تاریخ جو امت مسلمہ کی ہے، عالم اسلام کی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آزاد عسکریت کے عالم اسلام پر اثرات، مشاہدے ہیں سارے کے سارے، اور جتنے لوگ بھی حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ آزاد عسکریت کے حوالے سے اور عالم اسلام میں بغاوت کے جو نقصانات ہیں ان کے حوالے سے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب سے زیادہ مشاہدہ تو شاید ہی کسی کا ہو۔ تو اس لیے ان کا مشاہدہ بھی اس میں پوری طرح سے ماشاءاللہ سے شامل ہے اور سمویا گیا ہے۔ فقہ حنفی، چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر فقہ حنفی رائج ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ خروج کے کیا احکامات ہیں ان کو بھی تفصیل سے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے اس وقت جو حالات ہیں، ہماری ریاست کی جو مشکلات ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں، باقی ساری ریاست کے تمام ادارے سب کے سب غلط ہیں اور سب کے سب جو ہے وہ قابل ملامت اور قابل مذمت ہیں۔ میں ایک بار آپ کو ضرور گزارش کروں گا کہ ایسے حالات میں جب کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے، ہر چیز دھندلی ہے، ہر چیز مشکوک ہے، یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی۔ اور میری گزارش ہے کہ ایک بار آپ سب کے سب لوگ، چاہے آپ نوجوان ہیں، چاہے آپ بڑی عمر کے آدمی ہیں، چاہے آپ عالم دین ہیں، چاہے آپ پروفیسر ہیں، ایک بار اس کتاب کو اپنے مطالعے میں ضرور لے کر آئیں۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ کو نہیں لگے گا ان 96 پیجز کو ایک بار پڑھنے میں یا دیکھنے میں۔ انشاءاللہ آپ کا زاویہ نظر تبدیل ہوگا، آپ کو اپنے لیے راستہ نظر آئے گا، آپ یہ محسوس کر سکیں گے اور یہ بات سمجھ سکیں گے کہ میں اپنی اس ریاست، اپنے اس ملک، اپنے اس وطن عزیز کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری رہنمائی ان 96 پیجز میں ہے، جو 96 پیجز میں پھر کہوں کہ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کی 15 سال کی مجالس کا، ان کی فکر کا نچوڑ ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ان 96 پیجز میں سے تقریباً 92 پیجز کے اوپر صحیح احادیث کو اس کے حاشیے کے اندر سمویا گیا ہے، اور وہ تمام کی تمام احادیث اسی موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ تو آپ کو احادیث کا ایک بہترین ذخیرہ بھی ملے گا، آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ریاست کے حوالے سے، ریاست کے حقوق کے حوالے سے، اور ان مشکل حالات میں اپنے لیے رہنمائی، ان ساری چیزوں کو آپ اس ایک کتاب سے انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے۔ اور اسی طرح سے عوام کے لیے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے اور حکمرانوں کے ذمہ عوام کی کیا حقوق اور وہ ساری چیزیں ہیں، تو ان پر بھی اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ الحجاز پبلشر، جس کا رابطہ نمبر آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ان کا رابطہ نمبر نظر آ رہا ہے، ابھی ان سے رابطہ کیجئے۔ اس کتاب کی قیمت پتہ ہے کتنی ہے؟ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، ٹائٹل دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے بندے کا، اور پھر اس کے بعد اندر اس کتاب کو آپ دیکھیں کہ اتنی خوبصورت پیپر کے ساتھ اور اتنی رنگین ان چیزوں کے ساتھ، یعنی ہر چیز کو ایک بہت ہی خوبصورتی سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کی صرف فکر نہیں، ان کے مزاج کا جو پروفیشنل مزاج ہے ان کا، وہ پروفیشنلزم بھی یہاں پہ ماشاءاللہ نظر
آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کتاب کو، اس کی کلر اسکیم، اس کے پیپر کی جو کوالٹی ہے، ہر چیز، یعنی یہ کتاب ٹوٹل آپ کو میرے خیال ہے 500 یا 600 کی ملے گی. یقین کریں کہ یہ کتاب کم از کم بھی اس کی جو لاگت ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1000 روپے سے زیادہ ہوگی، جو اس کا پیپر ہے، جو چیزیں ہیں. اسی طرح سے اس کتاب کے اندر مختلف نقشے دیے گئے ہیں، جو مشاہدے ہیں، جو تاریخ سے جو مثالیں دی گئی ہیں، ان کو باقاعدہ نقشوں کے ذریعے سے آپ یہ دیکھیے باقاعدہ سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے. تو ہر چیز کو بڑے مدلل انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اسی طرح آخر کے جو 3 پیجز ہیں ان کے اندر اس کتاب کی جو بھی اس کتاب کا مواد ہے ان ساروں کے حوالہ جات آخری 3 پیجز پہ لکھ دیے گئے ہیں. تو اگر آپ اصل کتب کی طرف یا اصل ماخذ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیں اس کتاب کو ویریفائی کرنے کے لیے، تو بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ 3 پیجز انہی پر مشتمل ہیں. تو ایک بہت ہی زبردست مجموعہ، ایک بہت ہی مدلل اور وقت کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت یہ کتاب. تو میں ضرور آپ کو گزارش کروں گا، میں ریکمینڈ نہیں کر رہا، میری اوقات نہیں ہے ریکمینڈ کرنے کی، کیونکہ یہ ریکمینڈیشن سے بہت بڑی چیز ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ ایک بار اس کتاب کو ضرور لیں. یہ کتاب آپ کی زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں کو بدلنے میں، آپ کو ایک اچھا اور مثبت زاویہ نظر دینے میں، ایک بہترین راستہ آپ کو دکھانے میں بہت معامر اور مددگار ہوگی انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.